خالصتان کی تحریک کے لیے اب تک ہزاروں جانیں قربان کی جا چکی ہیں۔ اپنا حق رائے دہی لینے کے لیے، اپنا علیحدہ وطن لینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، خالصتان کے قیام کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان سکھوں نے خالصتاً جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں ریفرنڈم کروانے کا آغاز کر رکھا ہے۔ 15 اگست کو بھی بھارت کے لیے، کیونکہ ان کا یوم آزادی ہوتا ہے، اس موقع پر سکھ اسے یوم سیاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور امریکہ میں ان کا جھنڈا نظر آتش کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سیاسی جمہوری ایکٹیویٹی ہے جس کو رکوانے کے لیے بھارت پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور اسی چکر میں نجر سنگھ کو بھی شہید کیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم کو یہاں پر شدید نفرت کا سامنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں اظہر جاوید، اور آج کے اس ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ بات کریں گے بھارت کی اور بھارت کے اندر چلنے والی علیحدگی پسند تحریکوں کی، اور ان تحریکوں میں سب سے صف اول تحریک ہے خالصتان کی، اور خالصتان کی تحریک کے لیے اب تک ہزاروں جانیں قربان کی جا چکی ہیں۔ بھارت نے ظلم کیا ہے ان پنجابیوں پہ، ان سکھوں پہ، اور ان کے مقدس مقامات پر فوج کشی کی۔ ہزاروں ان کے قریب جو سکھ ہیں وہ ان واقعات میں شہید ہوئے، ظلم و بربریت کا شکار ہوئے۔ تو اب جو سکھ ہیں پوری دنیا میں، وہ اپنا حق رائے دہی لینے کے لیے، اپنا علیحدہ وطن لینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، خالصتان کے قیام کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اسی جدوجہد میں اگلا پڑاؤ آن پڑا ہے واشنگٹن ڈی سی، امریکہ میں ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے۔ ان سکھوں نے خالصتاً جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں ریفرنڈم کروانے کا آغاز کر رکھا ہے۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کے زیر اہتمام یہ ریفرنڈم کروائے جاتے ہیں، اور ان ریفرنڈم میں جو سکھ لوگ ہیں، جو پنجابی ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، جو ان کا تعلق بھارتی پنجاب سے ہے، وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، آتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ کئی ممالک میں یہ ریفرنڈم اب تک ہو چکے ہیں، جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، یورپ کے مختلف ممالک ہیں، اٹلی ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، کینیڈا میں ہو چکا ہے، وینکوور اور ٹورنٹو میں بھی، امریکہ میں بھی ہو چکا ہے، آسٹریلیا میں ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک پوری دنیا میں ایکٹیویٹی۔ تو اب اس کا اگلا پڑاؤ ہے واشنگٹن ڈی سی میں 17 اگست کو۔ 17 اگست کو یہ ریفرنڈم ہو رہا ہے، اور نارتھ امریکہ سے لوگ آئیں گے، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور بڑی تعداد میں ٹرن اوور ہونے کی امید ہے۔ اور 15 اگست کو وائٹ ہاؤس کے سامنے ایس ایف جے نے بھارتی پرچم نظر آتش کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو 15 اگست کو بھی بھارت کے لیے، کیونکہ ان کا یوم آزادی ہوتا ہے، اس موقع پر سکھ اسے یوم سیاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور امریکہ میں ان کا جھنڈا نظر آتش کیا جائے گا وائٹ ہاؤس میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا خالصتان کے لیے، خالصتان کی جو پرامن آزادی کی جدوجہد ہے اس کے لیے۔ اور اس میں گرپنت سنگھ پنو، جو کہ ایس ایف جے سکھ فار جسٹس موومنٹ کے کنوینر ہیں، وکیل رہنما ہے، بھارت کے اندر ان کا خوف ہے، بھارت ڈرتا ہے اس سے، اور ان کو مروانے کی بھی کوشش کر چکا ہے۔ ان پر حملے کی سازش ہوئی پنو پہ، اور پنو کے خلاف جو حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جنہوں نے پلاننگ کی تھی، ان میں بھارتی شامل ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور ان کا ایک کیس بھی چل رہا ہے۔ لیکن جو گرپنت سنگھ پنو ہیں، انہوں نے یہ رستہ نہیں چھوڑا، پرامن جدوجہد کا رستہ چھوڑا ہے۔ موسٹ وانٹیڈ کی لسٹ میں سب سے اوپر بھارت کی جو موسٹ وانٹیڈ لسٹ ہے، پنو، اب تو وہ سر عام باہر بھی پھر رہا ہے۔ ہم کئی پچھلے دنوں ان کی کچھ تصاویر بھی دیکھیں، ویڈیوز بھی دیکھیں، وہ باہر نکلے ہیں، اب لوگوں سے مل رہے ہیں۔ تو پنو نے پورے بھارت کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھا ہوا ہے۔ پرامن جدوجہد کی جا رہی ہے سکھوں کے لیے، اور اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ سکھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں ایک آزاد ریاست دی جائے، ایک آزاد ملک دیا جائے، جو اس کا نام خالصتان ہو، جہاں وہ اپنی مذہبی عقائد کے مطابق اپنی سیاست کر سکیں، حکومت بنا سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہے۔
17 اگست کا یہ جو اجتماع ہوگا ریفرینڈم کا، اس سے پہلے میں اٹینڈ کر چکا ہوں، کینیڈا میں 2 دفعہ اٹینڈ کیا ہے، ٹورنٹو میں بھی، وینکوور میں بھی، پھر برطانیہ میں، لنڈن میں اٹینڈ کیا ہے، اٹلی میں اٹینڈ کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں، کچھ لاکھ کے قریب، 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں۔ بچے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، میں نے ہر عمر کا شخص ان ریفرینڈم میں دیکھا ہے، اور بڑے پرجوش ہوتے ہیں، اور بھارت سے آزادی کا یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا سائنٹیفک طریقے سے ہوتا ہے، پوری ایک تنظیم ہے جو اس کو آبزرو کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے جس کو ہائر کیا جاتا ہے، اس کے تحت یہ ریفرینڈم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سیاسی جمہوری ایکٹیویٹی ہے جس کو رکوانے کے لیے بھارت پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور اسی چکر میں نجر سنگھ کو بھی شہید کیا گیا کینیڈا میں، وینکوور میں، اور گرپنت سنگھ پنو کی بھی جان لینے کی کوشش کی۔ تو یہ خالصتان ریفرینڈم بھارت کے اعصاب پہ چھایا ہوا ہے۔ پھر ایسی کوئی کوشش کر سکتا ہے بھارت، کیونکہ بھارت سے کسی قسم کی بھی کوئی توقع نہیں کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکے۔ تو ریفرینڈم کو لے کے بھارت کی نیندیں اس وقت حرام ہیں۔ تو اسی کی جھلک ہمیں نظر آئی بھارت کے وزیر اعظم کے دورہ برطانیہ میں، جب وہ خالصتانی رہنماؤں کے ڈر سے لندن سے بھاگ کر چیکرس میں برطانوی وزیر اعظم سے ملے، اور اس ملاقات میں بھی جو خالصتانی وہ پہنچ گئے، ایک لمبا راستہ طے کر کے پہنچے، پما سنگھ کی قیادت میں پہنچے، اور مظاہرہ کیا، خالصتان کے جھنڈے اٹھا کے مظاہرہ کیا۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی جو سکھوں نے پچھلے دنوں برطانیہ میں حاصل کی۔ تو سکھ تحریک جو ہے وہ اب آگے بڑھ رہی ہے، خالصتان کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور بھارتی وزیر اعظم کو یہاں پر شدید نفرت کا سامنا ہے، یہاں پر سبکی کا سامنا ہے۔ 17 اگست امریکہ میں یہ ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، بڑے لیول پہ ریفرینڈم ہوگا، اور اس ریفرینڈم میں سکھ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بھارت میں بھی اس وقت جو ہے وہ بھارتی پنجاب میں گزشتہ جو پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی، وہاں پہ بھی سکھوں نے پاکستان کے خلاف لڑنے سے انکار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو بھی یہاں سے گزر کر، بھارتی پنجاب سے گزر کے پاکستان پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کے عملی ثبوت بھی ہم نے دیکھے، اور اسی وجہ سے بھارت پیچھے بھی ہٹا۔ تو اس وقت پنجاب کی آزادی جو ہے، بھارتی پنجاب کی آزادی خالصتان کے روپ میں، اس کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد ہو رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے شکایت بھی لگائی برطانوی وزیر اعظم کو اپنے دورے کے دوران، اور مطالبہ کیا کہ خالصتان کی جو سرگرمیاں یہاں روکی جائیں، لیکن برطانوی وزیر اعظم نے انکار کیا کہ ہم سیاسی جدوجہد اور جمہوری ایکٹیویٹیز پر پابندی نہیں لگا سکتے، ہم کسی کا احتجاج کا حق نہیں چھین سکتے۔ تو سکھ لوگوں کی، پنجابی بھائیوں کی جدوجہد جو ہے وہ اب اس کا اگلا پڑاؤ 17 اگست کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔